اور ایک مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے حقائق کو آپ نے واضح کیا جو آئندہ ہونے والے زمانے میں یا مرنے کے بعد یا قبر کے اندر، عالم برزخ میں، یا مرنے کے بعد جنت اور جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حقائق کا آپ نے ذکر فرمایا۔ اگر کوئی آدمی ان حقائق کا انکار کرتا ہے جبکہ یہ حقائق قرآن سے بھی ثابت اور نبی کے فرمان سے بھی ثابت، شریعت سے ثابت ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان حقائق کا اگر کوئی عالم اگر انکار کرتا ہو، مخالفت کرتا ہو، تب ایسی صورت میں اس کا رد کرنا، اس کی مخالفت کا رد کرنا یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میزان یعنی ترازو، کل قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے، اچھا کرتا ہو، برا کرتا ہو، خیر کرتا ہو، شر کرتا ہو، کتاب و سنت کی موافقت میں کرتا ہو، مخالفت میں کرتا ہو، یہ سارے کے سارے اعمال نوٹ کیے جاتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرشتے باقاعدہ ہیں، تیار نوٹ کرتے ہیں، کرامن کاتبین نوٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ نامہ اعمال یہ تمہارے سامنے ہے، یہ پڑھ لو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو گویا یہ نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، ہمارے کرتوتوں کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ہماری باتوں کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے کاموں کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو تولا جائے گا۔ اس کے لیے میزان مقرر ہے۔ کل قیامت کے دن ترازو قائم کی جائے گی جس کے اندر عمل کرنے والے کو بھی تولا جائے گا اور عمل کو بھی تولا جائے گا۔ یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہو، مخالفت کرتا ہو، تو اس پر رد کیا جائے گا۔ ایسی اور بھی کئی مثالیں ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ، جمعہ کے روز امام کے خطبے کے دوران مسجد میں داخل ہونے کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائے، تحیت المسجد نہ پڑھے اگر کوئی اس قسم کی بات کہتا ہو۔ جمعہ کے دن خصوصی طور پر اگر کوئی عالم یہ کہتا ہو کہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاؤ، تحیت المسجد مت پڑھو، یہ پڑھنا مستحب نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ جائز نہیں، اگر کوئی عالم اس قسم کی بات کہتا ہو، فتویٰ دیتا ہو، ایسی بات پھیلاتا ہو جبکہ وہ نبی کی سنت کے بالکل خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بالکل خلاف، صریح احادیث کے بالکل خلاف اگر کوئی اس قسم کی بات کہتا ہو تو اس پر رد کیا جائے گا، اس پر رد کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں کا کوئی مسجد میں داخل ہوا ہو، فلا یجلس نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے، تحیت المسجد پڑھ لے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پڑھنا واجب ہے۔ تو تحیت المسجد کے بارے میں اگر کوئی عالم یہ کہتا ہو خطبہ سننا یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، اس لیے تحیت المسجد نہ پڑھے، اگر کوئی عالم یہ فتویٰ دیتا ہو، مفتی کوئی ایسی قسم کی بات کہتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا رد کیا جائے گا۔ مخالفت کرنے پر، نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرنے پر اس پر رد کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ رفع الیدین کا مطلب دونوں ہاتھ کو اٹھایا جاتا ہے۔ کہاں کہاں؟ 3 موقعوں پر، رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، اسی طرح تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہوں تب۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صاف ثابت ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم، اگر کوئی مفتی، اگر کوئی علامہ یہ کہے کہ یہ مستحب نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، تب ایسی صورت میں اس پر رد کیا جائے گا۔ کیوں رد کیا جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، رفع الیدین کرنے کے بارے میں صاف حدیث ہے۔ جب صاف حدیث ہے، ایسی صاف حدیث کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہو تب ایسی صورت میں اس پر رد کیا جائے گا۔
اس قسم کی اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا وہ احادیث یا وہ مسائل جن مسائل کی اساس قرآن کریم کی آیت کریمہ پر یا نبی کی صاف حدیث پر یا اجماع کی بنیاد پر یا قیاس سے جلی کی بنیاد پر ہے، صاف ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہو تو ایسی صورت میں اس کا رد کیا جائے گا، اس کا انکار کیا جائے گا۔